نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ کہہ دیجئے جو شخص دشمن ہے جبریل کا، پس بے شک انہوں نے اتارا ہے اس کلام کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے، وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ گزشتہ کئی رکوع سے بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے، ان کی مختلف عہد شکنیاں اور ان کے جرائم ان پر واضح کیے جا رہے ہیں۔ یہاں سے بھی ان کے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ بعض یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے پاس جو وحی لے کر آتے ہیں وہ حضرت جبرائیل لے کر آتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے سخت احکامات لے کر آتے رہے، لہذا ہماری اور ان کی دشمنی ہے۔ اگر کوئی اور فرشتہ وحی لے کر آتا تو پھر ہم غور کر سکتے تھے۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ جبریل کا دشمن بنتا ہے تو بنا پھرے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام اپنی مرضی سے کوئی کلام یا حکم لے کر نہیں آتے، یہ اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اور اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک، اس کے پیغمبروں تک پہنچاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ قرآن مجید بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی آپ کے دل پر اتارا ہے اللہ کے حکم سے، جبکہ یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے، تورات و انجیل کی تصدیق بھی کرتا ہے، اور یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ مطلب تمہارے اعمال، تمہارے کرتوت ایسے تھے جن کی وجہ سے اللہ کی طرف سے احکامات سخت آئے، تو لہذا اس میں جبرائیل علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل، جو بندہ اللہ کا دشمن ہو اس کے فرشتوں کا اور پیغمبروں کا اور جبرائیل کا و میکال اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، پس بے شک اللہ بھی دشمن ہے کافروں کا۔ یعنی نبیوں سے عداوت یا فرشتوں سے عداوت یہ کفر ہے، تو اللہ کافروں کا بھی پھر مخالف ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بے شک اتاری ہم نے آپ کی طرف واضح آیات، واضح نشانیاں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اس کا انکار نہیں کرتے مگر نافرمان لوگ۔ نافرمان لوگ ہی ان آیات کا انکار کر سکتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کی واضح نشانیاں ہیں، قدرت کی نشانیاں ہیں، عقلی اور نقلی دلائل اس میں موجود ہیں۔ تو جو بندہ غور و فکر کرے سنجیدہ ہو کر، اس کو ضرور ہدایت حاصل ہوتی ہے، لیکن جو نافرمان ہیں، جو راہ راست پر آنا ہی نہیں چاہتے، تو وہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا جب کبھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا تو ایک جماعت نے، ایک فریق نے اس وعدے کو توڑ دیا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر یقین ہی نہیں رکھتے۔ مطلب عہد شکنی ان کا پرانا وتیرہ ہے، لہٰذا جب بھی یہ کوئی عہد معاہدہ کرتے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ اس کو عہد کو توڑ دیتے ہیں، یہ کبھی بھی اپنے وعدہ کے پر قائم نہیں رہتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب آ گئے ان کے پاس ایک پیغمبر اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرنے والے تھے اس کی جو ان کے پاس ہے، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو ایک جماعت نے اہل کتاب میں سے توڑ دیا، پھینک دیا،
کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ یعنی پہلی کتابوں میں یہ موجود کہ نبی آئیں گے، یہ ان کی نشانیاں ہوں گی، اور جو ہے وہ اللہ کے سچے نبی ہوں گے، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ باتیں پہلی کتابوں میں موجود تھیں۔ لیکن ایک جماعت نے جان بوجھ کر ضد کی وجہ سے اللہ کی کتاب یعنی پہلی کتابوں کے احکامات کو بھی پسے